سن لیجئے گا دل لگا کر کے. غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے, محبت بانٹنے والے اداکاری نہیں کرتے. غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے, محبت بانٹنے والے اداکاری نہیں کرتے. برا جب وقت آتا ہے وطن پر ہے وطن والوں, ہم اپنی جان دے دیتے ہیں, غداری نہیں کرتے. سبحان اللہ, بے شک جان دے دیتے ہیں, زندہ باد زندہ باد. غداری نہیں کرتے, وہ اپنے دل نگاہوں سے ریاکاری نہیں کرتے. وہ اپنے دل نگاہوں سے ریاکاری نہیں کرتے, جو اہل حق باطل کی طرفداری نہیں کرتے. حکومت گر گئی تو اندرا کو ہو گیا احساس, رضا والے کبھی فتویٰ غلط واہ واہ واہ, زندہ باد, ماشاءاللہ. تو اندرا کو ہو گیا احساس, رضا والے کبھی فتویٰ غلط جاری نہیں کرتے. آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ خطیب با کمال, وائس شیری مقال, مقرر بے مثال, شولہ نوا وائس, دھماکہ خیز خطیب, ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا مہاوشالی سپیکر, شہنشاہ تدبر, آبرو میں سنیت, نیر فلک خطابت, جامع معقولات من قلال, میری مراد نائب حبیب اللہ, عاشق رسول اللہ, شہدائے ولی اللہ, حضرت علامہ مولانا محمد ذکی اللہ صاحب کے ملاقات, مدرسہ نورانی کی بارگاہ میری سے پیش کروں کہ حضور والا کرسی خطابت تشریف اللہ کر کے اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے ایک دھماکہ خیز استقبال بھی کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلیٰ حضرات, فیضان اعلیٰ حضرات, علماء اہل سنت, جشن غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, ڈالے شان پسل فیض اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ, ڈالے شان پسل فیض اللہ آگئے, بخشوانے ہماری خطا آگئے, خیریت پوچھنے پر بتوں نے کہا ہمیں خیریت اب کہا مصطفیٰ آگئے. شعراء ذوی الاحتشام, معزز سامعین کرام, پردہ نشین خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ, ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زیدان ملت اسلامیہ، سر شام سے اب تک آپ نے ذکر و اذکار سنا، نعتیں منقبتیں سماعت کی اور بڑی زندہ دلی کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ آپ حضرات اب تک بیٹھے رہے. اللہ پاک آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ کی اور ہماری سب کی حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اس محفل مبارک و مسعود کو ہم سب کے لیے اللہ پاک گوشِ آخرت کو ذریعہ نجات بنائے. آمین. ایک امید میں آپ کو دلا دوں ابتداءً کہ آپ جب بھی ایسی محفلوں میں حاضری دیا کریں تو کسی کے دباؤ میں نہیں یا رسمی طور پر نہیں، بلکہ ان محفلوں کو بخشش کا ذریعہ سمجھ کر کے آیا کریں. سبحان ہو اللہ. سکے تو باوضو ایسی محفلوں میں شریک ہوا کریں، کیونکہ اللہ کے معصوم فرشتے ایسی محفلوں میں آتے ہیں. یہ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے بہت سارے فرشتے وہ ہیں جو ان کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر آ کر کے دیکھیں کہ کہاں اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب انہیں ایسی محفل مل جاتی ہے تو وہ سب آ کر کے محفل والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے بیچ میں نہیں جاتے. جب محفل ختم ہو جاتی ہے تب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ پاک پوچھتا ہے حدیث میں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کی کتاب. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آئے. کیا پوچھتا ہے؟ تم کہاں سے آئے. اچھا یہ بتاؤ اللہ سے کچھ چھپا ہے؟ اب سب لوگ بتاؤ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ لوگ نبی کے بارے میں تو اختلاف کرنے لگے کہ نبی کو یہ پتا، وہ پتا نہیں، وہ پتا تو یہ پتا نہیں. نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ حضور کو یہ معلوم ہوتا تو حضور یہ کیوں پوچھتے؟ اگر پتا ہوتا تو کیوں معلوم کرتے؟ اگر پتا ہوتا تو فلاں صحابی سے کیوں پوچھتے؟ یہ پوچھ تاچھ یہاں انہوں نے لگائی، مگر رب کے بارے میں کسی کا اختلاف کسی بھی مکتبہ فکر کا، کسی بھی گروہ کا، کسی بھی جماعت کا نہیں ہے کہ وہ مالک علیم بذات الصدور ہے، سینے میں اٹھنے والے رازوں سے بھی وہ واقف ہے. اے ہے واہ سبحان اللہ. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کی دوسرے نمبر کی کتاب اسلامیات میں سب سے اول درجہ دیا گیا ہے قرآن کو. کس کو بولیے؟ قرآن کو، قرآن شریف کو. دوسرے نمبر پر جو سب سے معتبر کتاب مانی گئی ہے اس امت میں وہ ہے بخاری شریف. کون سی کتاب ہے؟ ہمارے سامنے بہت سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں تو سمجھدار لوگ ہوں گے مجھے امید ہے. دوسرے نمبر کی کتاب بخاری شریف، اور تیسرے نمبر پر دنیا اسلام میں جس کتاب کو اہمیت دی گئی ہے، کتابیں تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں،
لاکھوں کی صورت میں آپ کو کتابیں نظر آئیں گی اسلامیات میں، مگر تیسرے نمبر پر جس کتاب پر اعتماد کیا گیا ہے، بھروسہ کیا گیا ہے، جس کو پروٹوکول دیا گیا ہے، وہ ہے مسلم شریف۔ کیا ہے بولیے؟ اور اسی کتاب میں یہ روایت موجود ہے حدیث کی، اسی کتاب میں۔ اب حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان فرشتوں کا رب ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں کا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ کن فرشتوں سے؟ جو محفل میں شریک ہو کر کے گئے ہیں اس کی بارگاہ میں پوچھتا ہے، من این جئتم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تم، آپ بھی بولو، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اگر پوچھ لینا نادانی کی دلیل ہے، پوچھنا، سوال کرنا نامعلوم ہونے کی دلیل ہے، تب تو مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ بھی غیب نہیں جانتا ہے، وہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہاں سے آ رہے ہیں۔ من این جئتم، اگر الگ الگ کروں، من کا معنی سے، این کہاں، اور جا یجیو مجیئتن، جئتم یہ جمع متکلم کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جئتم تم آئے، من این جئتم تم کہاں سے آئے۔ اللہ پوچھ رہا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اللہ تو ہر شے سے واقف ہے، جزو و کل سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے۔ پھر فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو حدیث نے قانون بتا دیا۔ جب آپ گرامر میں جائیں گے، جب آپ اصول پڑھیں گے تو پتا چلے گا ہر جگہ سوال کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کو پتا نہیں ہوتا۔ اللہ یہاں جو پوچھ رہا ہے وہ اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ لوگوں پر محفلوں کی قیمت کو واضح کر دے اور لوگوں سے اپنے نیک بندوں کا ذکر جمیل سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ 1.5 کتاب پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تو حضور نے انتظار کیوں کیا کہ آیتیں نازل ہوں؟ جناب عائشہ پر الزام بھی لگایا گیا۔ اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور نے کیوں بر وقت بیان نہیں کر دیا؟ میں کہتا ہوں بدبختو، اسی طرح اگر تم دماغ چلاؤ گے تو پورے اسلام پر اعتراض ہوگا۔ پہلے اصول پڑھا کرو، اس کے بعد اعتراض کیا کرو۔ ایک ممتحن ہوتا ہے، ایگزامینر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کیا کہو گے؟ ایگزامینر کو اگر آتا ہوتا تو کیوں پوچھتا؟ نہیں، ایگزامینر ہے، یہ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ جانتا ہے مگر فرشتوں سے اپنے نیک بندوں کا ذکر سننا چاہتا ہے۔ میرے نبی کو سب کچھ پتا تھا مگر خاموش رہنے میں حکمت یہ تھی تاکہ سورہ نور بن کے قرآن آئے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ قرآن اتر آئے اس لیے حضور خاموش۔ بے شک اگر حضور بتا دیتے تو جن آیتوں میں حضرت عائشہ کی برات ظاہر کی گئی ہے، جن آیتوں میں حضرت عائشہ کی شان بیان کی گئی ہے، بتاؤ وہ آیتیں آپ آتی نہیں آتی؟ اور قرآن شریف 23 برس میں نازل ہوا، ضرورت کے مطابق آیتیں آتی رہی۔ تو اگر حضور بتا دیتے کہ عائشہ میری زوجہ محترمہ پاک ہیں اور یقیناً پاک ہیں، مگر جب الزام لگایا گیا تو حضور خاموش رہے اور 1 مہینہ سے زیادہ 40 دن تقریباً خاموش رہے۔ منافقین نے اس میں بڑا واویلا مچایا۔ شاید آپ پوری بات نہیں سمجھ رہے ہوں گے، میں اسے کلیئر کر دوں۔ ایک جنگ میں حضرت عائشہ بھی، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ قافلے کے ساتھ کچھ عورتیں بھی جایا کرتی تھیں۔ حضور اس جنگ میں تشریف فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر حاضر تھی۔ قافلے کی صورت میں سفر ہوتا تھا، ایک اونٹنی کی پیٹھ پر ہودج بنایا گیا تھا، یعنی پردہ کر کے باقاعدہ نقاب وغیرہ ڈال کر کے وہ ہودج بنایا جاتا تھا۔ اونٹے نہیں بہت لوگ دیکھے ہوں گے، ہودج کیسے بتاؤں۔ بہرحال ان کے بیٹھنے کے لیے ایک پردے کا انتظام کیا جاتا تھا، اونٹ کی پیٹھ پر ہودج بنایا گیا۔ حضرت عائشہ بہت جسمانی اعتبار سے ہلکی پھلکی تھی، ان کا وزن بہت کم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قافلہ ایک جگہ پر ٹھہرا، جنگل میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا تو پورے قافلے والے حضور بھی تشریف فرما تھے، تمام صحابہ وہاں پر ٹھہر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی قضاء حاجت کی،
ٹوائلٹ جانے کی، تو اب وہ زمانہ تو تھا نہیں کہ جگہ جگہ شوچالے بنے ہیں، تو آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ اب قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا گیا، حضور نے فرمایا قافلے کو کوچ کا حکم دے دو، چلیں سب لوگ۔ اب سب لوگ چل پڑے، حضرت عائشہ ضرورت کے لیے چلی گئی تھی۔ اب قافلہ چلا گیا، حضرت عائشہ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، قافلہ جا چکا تھا۔ پوری بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری بات سمجھ جائیں، پوری بات سمجھیں گے۔ قافلہ جا چکا تھا۔ دیکھیں ہمارے حضرت تشریف لے آئے ہیں مولانا شمس الدین صاحب خیلہ، آپ کی توجہ ہے، قافلہ جا چکا تھا۔ قافلے میں ایک آدمی کو متعین کیا جاتا تھا کہ قافلہ جب 2-3 منزل چلا جائے، قافلہ جب رخصت ہو جائے تو وہ شخص بعد میں انکوائری کرے کہ کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا ہے، کوئی سواری تو نہیں چھوٹ گئی ہے، کسی کا کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ اس کی انکوائری کے لیے ایک آدمی متعین ہوتا تھا، وہ سب سے لاسٹ میں پورے گراؤنڈ کا معائنہ کر کے جہاں لوگ ٹھہرے ہوتے تھے، پھر وہ آخر میں لاسٹ میں جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں، ان کو یہ ذمہ داری ملی تھی کہ بعد میں وہ انکوائری کریں۔ جب قافلہ چلا گیا تو دیر کے بعد انہوں نے انکوائری کرنا شروع کیا کہ یہاں کچھ چھوٹا تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ پردے کی صورت میں ایک خاتون موجود ہیں۔ وہ پہچان گئے کہ زوجہ رسول اللہ حضرت عائشہ، پوری کائنات کی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ ہیں۔ تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنی اونٹنی پیش کی کہ آپ اس میں تشریف رکھیں۔ تو اب حضرت عائشہ والی جو اونٹنی تھی وہ تو جا چکی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں۔ تو وہ کالے نقاب سے باقاعدہ ڈھکا ہوتا تھا جو ہودج بنایا جاتا تھا۔ اچھا، اونٹنی کو ہانکنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوا، کوئی زیادہ وزندار ہوتا تو ہو سکتا ہے اسے محسوس بھی ہوتا۔ حضرت عائشہ بڑی ہلکی پھلکی تھی جسمانی اعتبار سے، تو کوچ کر گیا قافلہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ کو تو اب یہ پریشان ہوئی، تو انہوں نے اپنی اونٹنی پیش کی۔ اب اس اونٹنی پر کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا، تو اونٹنی کی ننگی پیٹھ پر اب مجبوری تھی بٹھایا، اور بٹھا کر کے اونٹ کی نکیل پکڑا، خود آگے آگے چلے اور اونٹ کی پیٹھنی پر سوار کیا پوری کائنات کی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ مگر جانتے ہیں جن کو برائی ہی کرنا ہو، جن کے دل میں نفاق بھرا ہو، جن کے دل میں گندگی بھری ہو، تو پھر وہ چاہے جتنا صاف ستھرا کام ہو اس میں عیب نکالتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کو آخر میں لے کر کے وہ صحابی گئے تو جو منافقین تھے انہوں نے واویلا مچا دیا کہ نہیں ان کے دل میں کچھ کھوٹ تھا، اور حضرت عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی؟ انہوں نے غلط الزام لگایا۔ جب یہ الزام لگایا گیا تو منافقین نے اس کو بہت چوکیا اور بڑا پرچار کیا، جہاں بیٹھتے یہی ذکر کرتے، جس ہوٹل میں بیٹھتے یہی ذکر کرتے، جس محفل میں بیٹھتے یہی ذکر کرتے۔ اب ان کے اس طرح ذکر کرنے میں بعض صحابہ کرام بھی آ گئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، آخر یہ آپ رک کیوں گئے؟ اور پھر یہ لے کر کے حضرت عائشہ کو آئے۔ حضرت عائشہ کی اونٹنی جب لگ تھی تو پھر ان کو اپنی اونٹنی پر جو ہودج بنایا گیا تھا اس میں سوار ہونا چاہیے۔ اب جب بات پھیلی تو آپ جانتے ہیں افواہ پھیلتی چلی گئی اور یہ معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے، حضور خاموش رہتے، حضور کچھ نہ بتاتے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کہتے یا رسول اللہ آپ کہہ دیں تو ہم مان جائیں گے کہ حضرت عائشہ پاک ہیں، وہ بری ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، مگر حضور خاموش رہتے، کچھ نہ بتاتے۔ تو اس وقت لوگوں نے الزام لگایا جناب عائشہ پر۔ جب 40 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا تو اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی، قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے نبی کی گھر والیاں پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ کیا نشان نبی کی لستن کا حد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، تم کائنات میں کسی عورت کی طرح نہیں ہو۔ پھر اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ عائشہ کا دامن پاک ہے، اور عائشہ کے دل میں کسی قسم کی کوئی ایسی خرابی نہیں تھی۔ یہ منافقین کی بدتمیزی تھی جو انہوں نے ایسے الزامات لگائے۔ بے شک حق ہے۔ اب قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی مسلسل، سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ کی برات ہو گئی۔ اب حضور خاموش رہے، اس میں کئی حکمتیں۔ ہر آدمی صفائی میں گھر کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، تو آدمی اپنی عزت ہی کے
موافق بولے گا، ہر آدمی صفائی ہی پیش کرے گا۔ اگر حضور کہتے نہیں عائشہ پاک دامن ہے تو منافقین ایک الگ واویلا مچاتے کہ ان کی بیوی ہے عائشہ، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ حضور خاموش رہے کہ جب رب کا قرآن آ جائے گا تو منافقین کی زبان بند ہو جائے گی، اور اگر میں کہوں گا تو پھر بھی یہ طوفان بدتمیزی نہیں تھمے گا۔ جب رب کا قرآن آئے گا تو منافقین کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اے ہے سبحان اللہ، حق ہے بے شک۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ رب کا قرآن آنا ہے، اگر میں ہی بتا دوں گا تو رب کا قرآن کیسے آئے گا، آیتیں کیسے آئیں گی، رب کا قرآن نامکمل رہ جائے گا۔ تو نبی اگر کہیں نہیں بتاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو اے وہابیوں حکمت ہوتی ہے منافقین کی طرح واویلا نہ مچاؤ۔ میرے نبی خاموش ہے تو قرآن اترنے والا ہے اس لیے خاموش ہے، ورنہ میرا نبی چاہتا تو عائشہ کا ہار گم ہوا تھا جس طرح چاہتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ کہ میں اصول بتا رہا ہوں آپ کو قرآن کا اور حدیث کا، دیکھ رہے ہیں صراحت کے ساتھ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب پوچھتا ہے، کن سے پوچھتا ہے؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے؟ من اینا جیتم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ رب کو پتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ تو فرشتے بھی نہیں کہتے مالک تو سب جانتا ہے، کیا تجھے بھی غیب نہیں پتا ہے پوچھ رہا ہے؟ نہ، فرشتے جواب دیتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں کہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ تو 1.5 کتاب پڑھ پڑھ کے منافقین کی طرح بغض و نفاق رکھنے والے، جیسے انہوں نے کل جناب عائشہ پر اعتراض کیا تھا، اس روایت کو اچھا قضائے حاجت کے لیے جب جناب عائشہ گئی تھی تو ان کا ہار وہاں گم ہو گیا تھا، تو وہ ہار کو تلاش کرنے لگی تو ٹائم لگ گیا تھا، بس معاملہ یہ ہوا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تھا اور عائشہ پاک دامن تھی تو نبی 40 دن تک خاموش کیوں رہے؟ اگر علم غیب ہوتا تو بتا دیتے۔ قرآن نازل ہوا تب حضور کو بھی پتا چلا کہ عائشہ پاک دامن ہے، یہ ان کی اپنی کھوپڑی کی اپج ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کو اول دن سے پتا ہے، کیونکہ نبی کے نکاح میں وہ عورت جاتی ہی نہیں ہے جس کے دل میں ذرہ برابر کھوٹ ہو۔ نبی کی عورتیں ہمیشہ پاک دامن ہوتی ہیں، اور عورت تو اللہ اپنے نبی کے نکاح میں جاتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ مگر دیکھا نا، جیسے منافقین نے وہاں بغیر بات کی بات کو بتنگر بنا دیا، ایسے ان وہابیوں نے بتنگر بنا ڈالا کہ نبی کو علم غیب ہوتا تو پھر نبی بیان کر دیتے۔ اب اس روایت کو انہوں نے اس پر فٹ کر دیا کہ نبی کو غیب نہیں معلوم ہے، نبی کل ہونے والا کیا ہے اسے نہیں جانتے ہیں، کہ ان کی بدتمیزی ہے کہ انہی منافقین کی نسلوں سے ہے جنہوں نے جناب عائشہ پر اعتراض کیا تھا، یہ نبی یہ پاک پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے آپ پر آ جاؤں تو کم سے کم سینکڑوں حدیثیں تو سنا سکتا ہوں کہ میرے نبی غیب داں ہیں، میرے نبی کو کل کی خبر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، زندہ یہ باد۔ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کو پہلے چاہیے پڑھیں۔ پبانگ دہل اعلان کرتا ہوں، اپنے دارالعلوم میں بیٹھ کر کے کتابیں کھولیں، دیکھیں۔ اگر مسلم شریف میں یہ روایت نہ ملے تو جو چاہیں مجھے سزا دے، مجھے جانے نہ دیں، اور اگر مسلم شریف میں یہ روایت ملتی ہے تو اپنی تھوتن بند کریں اور یہ نہ کہیں کہ اگر پتا ہوتا تو کیوں پوچھتے، اگر پتا ہوتا تو کیوں نہ بتاتے۔ کہیں پر بتانا حکمت ہوتا ہے، کہیں نہ بتانا حکمت ہوتا ہے، کہیں بولنا حکمت ہوتا ہے، کہیں نہ بولنا حکمت ہوتا ہے، اور وہ تو رسول حکیم ہیں ہی ملک نواسب۔ اے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بہرحال یہ بات آ گئی تو حدیثوں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس لفظ سے ایک بھاری مسئلہ ثابت کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ بھی کہیے نا اللہ کا شکر ہے، یہ ہماری قابلیت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حدیثیں پڑھیے تو پہلے اصول پڑھیے، ایسے تھوڑا نہیں ہے کہ 40 دن میں جا کر کے مفتی بن جائیے، 40 دن میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، 40 دن میں کوئی وکیل نہیں بنتا، 40 دن میں کوئی انجینئر نہیں بنتا۔ یہ ہمارے بھائی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بہت دنوں تک میں وکیلوں کے ساتھ میں رہا ہوں تو مجھے بہت کچھ آنے لگا ہے۔ بہت دنوں تک رہے ہیں تب انہیں آنے لگا ہے۔ کوئی سوچے 40 دن میں وکیل بن جائے تو کوئی اس سے جا کر کے کوئی بھی اسٹامپ نہیں لکھوائے گا۔ اگر 40 دن میں کوئی ڈاکٹر بن جائے تو کوئی اس سے سوئی نہیں بھگوائے گا۔ اگر 40 دن میں کوئی انجینئر بن جائے تو کوئی اپنی بلڈنگ کا نقشہ اس سے نہیں بنوائے گا۔ تو 40 دن چلنے میں جا کر کے یہ فتویٰ دینے کے قابل کہاں ہوتا ہے؟
शिर्क कहने के काबिल कहाँ हो जाता है, बिदअत कहने के काबिल कैसे होता है? पहले 10 साल का कोर्स करे आलिमत का, उसके बाद जो बाद में मुफ्ती बनेगा, लाजवाब माशाअल्लाह। उसके बाद कुरान और हदीस बयान करे। हर किसी का अधिकार नहीं है कुरान और हदीस बयान करे। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म हासिल करें। आपके पास अगर कोई कहता है कि जश्न गौसुल बरा मनाना बिदात है, कोई कहे 11वीं हराम है, कोई कहे तीजा हराम है, फातिहा हराम है, तो आप उससे लड़ो ना, पहले कोई सर्टिफिकेट दिखाओ। बेशक आप भैया ना, आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ। ए भैया आप बताओ गलत बोल रहा हूँ। हर चीज के लिए सर्टिफिकेट मांगी जाती है। इंजीनियरिंग पर जिसे फाइज किया जाता है, सरकारी पोस्ट पर जिसे फाइज किया जाता है, तो बताओ डिग्री मांगी जाती है कि नहीं? डॉक्टरी की डिग्री होती है, बीओएमएस, एमबीबीएस। क्या इसे बस जो चाहे वो डॉक्टर बन जाए? नहीं होता ना। हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून के खिलाफ करता है, कानून के खिलाफ करता है। तो हर चीज के लिए आप अपना घर बनवाते हो, मिस्त्री होता है तभी बनवाते हो कि हमको ले जाओगे कि कन्नी बसला पकड़ के चलो बिल्डिंग बना दो। हम चाहे जितना बुखारी पढ़े हों, मुस्लिम पढ़े हों, मगर आप घर बनवाओगे हमसे नहीं। क्यों? हम मिस्त्री नहीं हैं, इंजीनियर नहीं हैं। 4 दिन में बाहर आ जाएगा अगर हम बनाए नहीं। तो क्या इस्लाम ही इतना गरीब है मेरे अजीज? क्या कुरान और हदीस को तुमने मजाक समझ रखा है कि हर पैंट वाला जिसको अपना कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, बुरा मत मानिएगा, ये एक अलग डिपार्ट है। जिसको कुछ इल्म नहीं है, 2-4 दिन कहीं जमात में चला गया, वो फतवा लगाने लगे जुलूसे मोहम्मदी नाजायज है, कहने लगे 11वीं नाजायज है, कहने लगे 12वीं नाजायज है, कहे फातिहा हराम है, तीजा हराम है, 40वां हराम है, तो आगे रख के कहे फातिहा करते हो, पीछे खाना क्यों नहीं रखते? ये सब इसका अधिकार नहीं है। ये सारा काम उलमा का है। उलमा ये काम करें, उलमा इसका हल पेश करें, ये सबका काम नहीं है। अगर कोई किसी चीज को हराम कहे तो ये ना कहो दलील क्या है, पहले छोटी सर्टिफिकेट तुम्हारी बेशक दिखाओ, है ना? पूछो तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम्हारी सलाहियत क्या है, कहाँ पढ़े हो, कितना पढ़े हो, और कितना जानते हो, कुरान के कितने उसूल पढ़े हो, हदीस के कितने उसूल पढ़े हो। अगर एक सर्टिफिकेट ना दिखा पाए तो कहो गेट आउट। कुरान में हुक्म है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। जब कुरान हदीस जानता ही नहीं है तो तुझसे पूछने का हुक्म भी नहीं है और तेरे बताने का अधिकार भी नहीं है। हम तो उलमा से मसला पूछेंगे जिन्होंने कुरान और हदीस की तैराकी की है। बेशक सुभान अल्लाह। गलत बोल रहा हूँ? हम ये सही बातें पेश करते हैं तो लोग कहते हैं कि उलझाव कर रहे हैं, फसाद बर्पा कर रहे हैं। हालांकि अगर हमारी बातों पर अमल कर लिया जाए कि जैसे हर डिपार्ट के लिए लोग मुतय्यन है, सर्टिफिकेट उन्हें मिलती है, उसके बाद वो काम करते हैं, ऐसे ही अगर उलमा ही से मसले पूछे जाए तो हर किस्म की गंदगियां समाज से खत्म हो जाएंगी। हर कोई फतवा देना सोशल मीडिया पे बंद कर दे, फिर देखना इस्लाम कितने निखरे हुए चेहरे में नजर आता है। सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद। बोलो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं करेंगे, उलमा ही से मसला पूछेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। अगर मैं गलत कहता हूं तो आप बताइए। अब देखो फरिश्ते वहां जवाब ये नहीं कहेंगे कि रब तुझे तो पता है, पूछ क्यों रहा है। फरिश्ते फतवा नहीं लगाएंगे, हालांकि फरिश्ते आलिम हैं, फरिश्ते आलिम रब की बारगाह में बाअदब हैं। रब पूछेगा कहां से आ रहे हो तो पता है क्या कहेंगे, जीना मिन इबादिल्लाह का मालिक हम जमीन से आ रहे हैं और तेरे उन बंदों के पास से आ रहे हैं युसब्बिहूनका जो तेरी तस्बीह कर रहे थे। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। तस्बीह किसे कहते हैं? सब्बह युसब्बिहु तस्बीह। यार सुभान अल्लाह कहने को तस्बीह कहते हैं। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कहते हैं इनकी मजलिस में देखो तो ले सुभान अल्लाह, ले सुभान अल्लाह, ले सुभान अल्लाह। तो हदीस पढ़ा ही नहीं है, एबिलिटी है ये नहीं है। सुभान अल्लाह की फजीलत ये क्या जाने, हदीस में तो है सुभान अल्लाह यमलउ निस्फल मीज़ान। सुभान अल्लाह अकेले ही मीज़ान को भर दे, आधे मीज़ान को भर देगा, बाकी बचेगा आधा तो दीगर अमाल से भर जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इनका मीज़ान अमल तो भरना नहीं है, इनको जहन्नम में भरा जाना है, तो इनको सुभान अल्लाह कहने की जरूरत है। इसीलिए इनकी महफिलों में देखोगे तो लगेगा कि बिल्कुल सन्नाटा है, किसी का इंतकाल हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह सन्नाटा है, मुंह झुकाए, थूथन लटकाए बैठे हुए।
اور ہماری محفلوں میں ہم زندہ دل لوگ ہیں، سبحان اللہ کی فضیلت جاننے والے لوگ ہیں. تمہاری محفلوں میں محفل میں بیٹھنا یوں ہی ثواب ہے، اور سبحان اللہ کہو تو سونے پہ سہاگا ہے. چل کے بولو نا سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو کیا کہیں گے؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. یسبحونک مالک، ہم تیرے ان بندوں کے پاس جا رہے ہیں جو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. ویکبرونک، اور تیری تکبیر بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے. دیکھتے جاؤ کہ ہماری محفلوں میں یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہنے ہی کو تکبیر کہتے ہیں. یکبرونک، تکبیر کہہ رہے تھے. ان کے یہ نعرے نہیں لگتا ہے. اگر کہوں بہت جوش آئے گے تو کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور نعرہ رسالت کہیں گے تو لگتا ہے کہ کیا بتائیں کیا ہو جائے گا. نعرہ رسالت سے کب وہ نہیں سنو گے؟ کوئی سنا تو بتائے. سنا نعرہ رسالت سنو گے ہی نہیں. یا رسول اللہ کہنا پڑے گا، تو یا رسول اللہ کہنے سے انہیں بیر ہے. تو پھر جو یا رسول اللہ نہ کہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے کہتا ہے یا رسول اللہ. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. تو یہ عجیب مسلمان ہیں. اللہ یعنی کیا پڑھ کے مسلمان بنے ہیں؟ ہم تو کہتے پڑھ کے نہیں، بھانگ کھا کے مسلمان بنے ہیں، گانجا چڑھائے لیے. کتابیں بھی اسی طرح انہوں نے لکھی. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں یہ حدیث مکمل کرتا ہوں. میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی تھی، وہ تقریر آدھی ہو گئی. درود شریف پڑھوایا ہی نہیں تھا. اب پڑھ لیجیے، پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.